اس قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے حضرت یعقوب سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جو ہے سجدے میں ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ 11 بھائی اور یہ میں ماں باپ، ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا اس بیٹے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اپنا بیان لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر دینا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے خلاف کو سازش کریں گے، اس لیے کہ ان میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور وہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اگر کوئی رکھی تو ہماری بجائے وہ اس یوسف کے لیے رکھی ہے، تو اس سے کہ تمہیں کوئی غضب پہنچ جائے گا۔ ان شیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور اسی طریقے سے تمہارا رب جو ہے تمہیں پسند کر لے گا، چن لے گا، یعنی نبوت کے لیے اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح اللہ چن لے گا، برگزیدہ کرے گا تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ خواب کی تعبیر کرنا، اور یہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچ جانا، کنہ تک پہنچ جانا۔ تو عام اگر لیں گے تو کسی بھی بات، معاملہ فہمی جسے ہم کہتے ہیں، جز رسی، کسی چیز کے جو ہے اجزاء تک انسان پہنچ جائے، نگاہ دور تک چلی جائے، وہ بھی، اور یہ کہ اس کو تعویل الاحادیث جو ہے یہ خاص طور پر خوابوں کے لیے بھی ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر، وعلی آل یعقوب، اور تمام آل یعقوب پر، کما اتمھا علی ابویک، جیسے کہ اس نعمت کا اس نے اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد پر، من قبل پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی اسحاق تمہارے دادا اور ابراہیم تمہارے پردادا۔ اپنا نام انہوں نے نہیں لیا، ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا ذکر کیسے کرتے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا، جو ماجرا ہوا، اس میں تو نشانیاں ہیں ان پوچھنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے یہ سوال پوچھوایا ہے اور جو پوچھ رہے ہیں ان سب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر اسی قصے کو حقیقت بینی کے ساتھ جو ہے، حقیقت کی نگاہ کے ساتھ اسے دیکھیں اور طلب ہدایت کے لیے اس قصے پر غور کریں جو قرآن اب پیش کر رہا ہے، تو یہ کہ ان کے لیے تو بہت سی چیزیں جو ہے نکھر کر سامنے آ جائیں گی، حقائق واضح ہو جائیں گے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہیں ہم سے زیادہ محبت ان دونوں سے، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، طاقتور، بڑے تھے، جوان تھے، 10 تھے، اور ظاہر بات ہے قبائلی زندگی میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بازو جو ہوتے ہیں، بیٹے جوان جو ہوں وہی تو اصل میں طاقت کی بنیاد ہوتے ہیں، جس کے جتنے بازو ہیں اتنا ہی وہ صاحب عزت ہے۔ تو ہم ہیں 10 جوان اور یہ 2 چھوٹے، محبت ان سے زیادہ ہو رہی ہے۔ انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان کچھ بہک سے گئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کچھ سٹھیا گئے ہیں۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو اس یوسف کو، اب اطرحوہ ارضا، یا اسے کہیں دور کسی ملک کے اندر پھینک دو، اسے دلا وطن کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی جو توجہات ہیں، عنایات ہیں، تمہاری طرف ہو جائیں۔ اس کی طرف سے ہٹ کر جو ساری عنایات کا مرکز اور منبع بنا ہوا یوسف، تو یہ جب یہاں نہیں رہے گا، یہ کانٹا نکل جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ عنایات جو ہیں حضرت یعقوب کی وہ ہمارے حصے میں آئیں گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کڑوا گھونٹ تو کر گزرو پھر بعد میں نیک بن جانا، یعنی دل میں ملامت بھی ہے، ضمیر کہہ رہا کیا کرنے لگے ہو، کیا سوچ رہے ہو، ایک اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ کہ پھر یہ کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو جب کوئی نفس سے، جیسے کہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھا ہے، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، قابیل کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ تو اب ان لوگوں کا بھی جو ہے ضمیر ملامت جب کر رہا تھا تو ان کا ٹھیک ہے بھائی یہ تو کر گزرے ہیں اب، لیکن اس کے بعد نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، پھر کفارہ بھی ادا کر دیں گے، پھر جس طرح بھی ہوگا تلافی بھی کر دیں گے اپنے اس جرم کی۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے نہیں قتل نہ کرو یوسف کو، یہ یہودا تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، اور یہیں سے لفظ یہودی بنا ہے،
سب سے بڑے بیٹے حضرت یعقوب کے یہودا، اور یہ شریف النفس تھے ان میں۔ انہوں نے کہا نہیں قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ہاں کسی جو باولیاں پچھلے زمانے میں ہوتی تھی، کنواں نہیں اصل میں کہنا چاہیے، باولیاں اب پتہ نہیں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہوں گے، وہ ایک بہت گہرا سا جو ہے وہ کھودتے تھے تاکہ پانی تک پہنچ جائے، اور پھر جہاں پانی کی سطح ہوتی تھی اس کے آس پاس طاقچے بنے ہوتے تھے، تو ان طاقچوں میں سے غیابت الجب، ان میں سے کسی میں اس کو ڈال داؤ تاکہ پھر کوئی رسی نیچے پھینکے گا اور کوئی قافلہ آئے گا، اس کا کوئی پانی لینے والا آئے گا، یہ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چلا جائے گا، وہ قافلہ اپنے ساتھ لے جائے گا جہاں جا رہا ہوگا، تو ہماری جان چھوٹے گی، تو ہم قتل کے مجرم نہیں ہوں گے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائے گا اس کو، کوئی اٹھا لے جائے گا، کوئی قافلہ۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو، یعنی اگر تم تل گئے ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ باقی 9 بھائی اگر تلے ہوئے تھے تو بڑے بھائی کی کچھ بس نہیں گئی، اس نے کہا اچھا کم سے کم یہ کرو، قتل تو نہ کرو، اس کو کسی کنویں کی کسی باولی کے طاقچے کے اندر رکھاؤ۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون، اب انہوں نے کہا کہ ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، کبھی ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہمارے پاس اکیلا نہیں چھوڑتے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے خیرخواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، کل ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم جا رہے ہیں، شکار کے لیے جا رہے ہیں، تو غدن بھیج دیجئے، یرتع یلعب، وہ بھی چرے چگے گا، کھائے پیے گا، درختوں کے اوپر چڑھے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور کوئی پھل ول کھائے گا، یرتع جیسے چرنا چگنا، ویلعب اور کھیلے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے اس کا بڑا اندیشہ ہے، تشویش ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں اس سے بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو، کہیں تم تو اپنے دندوں میں لگ جاؤ، منہمک ہو جاؤ، وہ کہیں اکیلا رہ جائے، کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ابا جان کیا بات کر رہے ہیں، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہم ایک جوان گروہ ہیں، ہم 10 آدمی ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، جماعت ہے، تو پھر تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہوئے، بڑے خسارے والے لوگ ہوئے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، اور جب پھر وہ اس کو لے گئے اور پھر اب وہ متفق ہو گئے، اجمعو کے بعد علا کا صلہ جو ہے یہاں پر محذوف ہے، علا ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، انہوں نے اپنی یہ بات اب پوری جمع کر لی، اپنا پوری رائے ایک کر کے، ایک آ کر کے، اور وہ یہ کہ اب اسے غیابۃ الجب کے اندر رکھنے چلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے اس وقت وحی کی یوسف کو، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اب اس کو ہم الہام کہیں گے، ابھی ظاہر بات ہے کہ وہ نبوت کی عمر نہیں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تم یہ بات ان کو جتلاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم جتلا دو گے اپنے بھائیوں کے تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اب اس میں جو بلاغت ہے اس کی کیا معنی ہے؟ تم ہلاک نہیں ہوگے، تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تمہاری ہم حفاظت کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور پھر تم انہیں جتلاؤ گے۔ تو گویا کہ پوری داستان جو ہے ایک ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ سارا ایک لفظ کے اندر ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آ گئے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگا رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے دوڑنے کا۔ وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہمارا جو سامان و امان تھا، کوئی کپڑے وپڑے ہم نے رکھے تھے اضافی اتار کر دوڑنا جو تھا، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ فاکلہ الذئب، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیے نے۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ نے ماننی تو نہیں ہے بات، لیکن ہم کیا کریں، ہوا یہ ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِيبٍ، اور کوئی جھوٹ موٹ کا خون اس کی قمیص کے اوپر لگا کے لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، بات کچھ اور ہے، تمہارے جیوں نے، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے، تم نے کوئی بہت بڑا غلط اقدام کیا ہے اور تمہارے نفسوں نے اس کے لیے تمہیں آمادہ کر دیا ہے۔ فصبر جمیل، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب 10 بیٹے ہیں، حضرت یعقوب اکیلے ہیں، بوڑھے ہیں، فصبر جمیل، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں خوبصورتی کے ساتھ، اور دیکھوں اللہ تعالیٰ اس میں سے کیا برآمد کرتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس پر تو ظاہر بات ہے کہ اب میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں۔ وجاءت سیارۃ، اب کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک وہ قافلہ آ گیا، جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم،
انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والے کو. یہ ان زمانے میں ہوتا تھا قافلہ، اس سے آگے آگے جو ہے اس کو عورت کہتے ہیں وارد، وہ جا کر جو ہے وہاں پر دیکھتا تھا کہاں کنواں ہے، پانی کہاں ہے، کہاں اگلا پڑاؤ ہوگا. فارسلوا واردہم، اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا. فادلا دلوا، اس نے اپنا ڈول جو ہے وہ نیچے اتارا. قال یا بشرا، اب اس کو پکڑ لیا حضرت یوسف نے، اس نے کھینچا، وہ سمجھ رہا تھا پانی کھینچ رہا ہوں، وہ حضرت یوسف آ گئے. یا بشرا ھذا غلام، انہوں نے وہیں سے شور بچایا، آواز دی کہ او بشارت ہو، یہ تو ہمیں غلام مل گیا، لڑکا مل گیا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اسے ایک پونجی سمجھ کر کہ یہ تو اچھی دولت ملی ہے، اسے بیچیں گے، بیچ کے پیسے کھڑے کریں گے، چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور مصر پہنچ کر انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر. دراہم معدودہ، گنتی کی چونیاں، درہم جو ہے ان کے ہاں دینار کا چوتھائی حصہ ہوتا تھا، تو دراہم معدودہ جو ہے چند چونیوں کے عوض وہ فروخت کر دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس کے معاملے میں تو وہ بہت ہی قانع تھے. یعنی چونکہ اگر تو کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہو، 1000-2000 کا خریدا ہو، تب تو آدمی اس کی قیمت اپنی انویسٹمنٹ بھی نکالے اس میں سے اور پھر نفع بھی لینا چاہے. یہ تو مفت کا مال تھا. دوسرے یہ اندیشہ ہر وقت دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں جو ہے اس کے وارث نہ آ جائیں، تو جلد از جلد بیچ کر جو بھی ملے پیسے کھڑے کرو. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر سے، مصر میں یہ تو عزیز مصر تھا، یعنی کوئی بہت بڑا افسر، بادشاہ نہیں، لیکن یہ کہ وہاں کی جو بھی ہائرارکی تھی اس کے اندر کوئی بہت اہم مقام پر. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس شخص نے خریدا انہیں مصر میں، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو ذرا اچھے طریقے پر رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پھر بیچ دیں تو ہمیں دولت زیادہ مل جائے. اور نتخذہ ولدا، معلوم ہوتا ہے شاید اولاد نہیں تھی، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے زمین میں یوسف کے لیے تمکن، ٹھہراؤ کی جگہ پیدا کر دی. اب یہ کہ پہنچ گئے ہیں جو اس وقت کی جو متمدن ترین مملکت ہے، مصر کی مملکت ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس میں بادشاہت ہے، اس کا پورا جو ہے اس کا آبپاشی کا نظام ہے، اس میں تمدن کے ایک گہوارے میں پہنچا دیا. اور وہاں پر بھی کسی جھونپڑے میں نہیں، کسی بہت بڑے افسر، بہت بڑے صاحب حیثیت انسان کے گھر میں پہنچا دیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے سکھائیں باتوں کی تہ تک پہنچنا. یعنی ظاہر بات ہے کہ اگر وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا، بہت بڑا افسر تھا، تو وہاں پر لوگ آتے رہتے ہوں گے، گفتگویں ہوتی ہوں گی، امور مملکت پر بحثیں ہوتی ہوں گی. اب یہ وہاں پر ایک خادم کی حیثیت سے ہیں، وہ باتیں ساری سن رہے ہیں، تو گویا کہ اس میں ان کے لیے تربیت کا سامان اللہ نے کر دیا کہ کہاں کسی اگر دیہاتی میں رہتے یا کہیں صحرا میں رہتے، کہاں یہ تمدن کے ایک گڑھ میں اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر بیٹھ کر سارے مشورے ہوتے ہوں، گفتگویں ہوتی ہوں اور دوسرے ملکوں کی خبریں آتی ہوں. اس سے ان کے علم کے اندر معلومات میں بھی اضافہ ہوا. اور یہ کہ حالات و واقعات کا تجزیہ کرنا، اس سے استنتاج کرنا، نتیجہ نکالنا، اللہ نے یہ چیز انہیں سکھا دی. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملے پر، اپنے حکم پر، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم دونوں دیے. اس سے مراد نبوت ہے، حکمت بھی دی، علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، اچھا بدلہ دیتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، وہی عزیز مصر کی بیوی، وہ ان پر فریفتہ ہو گئی. فی بیتہا عن نفسہ، ان کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی، انہیں گناہ پر آمادہ کرنا چاہا. یہاں تک کہ وغلقت الابواب، ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور بولی کہ جلدی کرو. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. انہ ربی احسن مثوایا، یہاں ربی دونوں طرف جا سکتا ہے، ایک تو اللہ کی طرف بھی، دوسرے یہ کہ میرا آقا، یہ لفظ جو ہے آقا کے لیے، بادشاہ کے لیے بھی اس صورت میں بار بار آیا ہے کہ میں خیانت کروں اپنے آقا کی. اس نے میرے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، اچھی طرح رکھا ہے، میں یہ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ نے سارا بندوبست کیا ہے، اللہ ہی نے تو سارا مکننا لیوسف، تو دونوں طرف یہ لفظ جا سکتا ہے. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، گناہ گار اور ظالم لوگ جو ہیں فلاح نہیں پایا کرتے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو ان کی طرف
لب کی، یا یوں سمجھیے کہ اس نے تو ارادہ کیا اس کا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی کرتا اگر نہ دیکھ لیتا اپنے رب کی ایک دلیل۔ یعنی یہ کہ یوسف جوان بھی تھے، یوسف جو ہیں پھر بہرحال انسان تھے، طبع بشری کی بنیاد پر ان کے اندر بھی وہ ایک داعیہ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام یہ ہوا کہ کوئی خاص اس وقت اللہ نے انہیں اپنی ایسی نشانی دکھائی، برہان دکھائی۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ دیوار پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل ظاہر ہوئی اور وہ انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا، تو یہ تورات کے اندر ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید بھی کوئی اس کی یعنی نفی نہیں ہے اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے الرا برہان ربہ، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ بات دکھا دی گئی ہو، یہ کوئی انہونی بات نہیں۔ اور یہ ایک بات کو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، تو یہاں پہ لولا الرا برہان، وہ بھی بڑھتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں بہرحال جہاں تک فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس میں ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں ہے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، اور یہ اس لیے کہ ہم پھیر دیں اس سے بدی کا رخ، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ ہم نے خاص اہتمام کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و عصمت کی حفاظت کی۔ انہو من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھے۔ یہ مخلص اور مخلص کا فرق نوٹ کر لیجئے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، خلوص کرنے والا، اور مخلص وہ جس کو خالص کر لیا گیا ہو۔ اللہ کے مخلص بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، تو یہ اللہ کے خاص بندے، چہیتے بندے مخلص ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی نیت بری دیکھی اور دیکھا کہ وہ تلی ہوئی ہے، اس کے اوپر شیطان کا بھوت سوار ہے، تو وہ دروازے کی طرف لپکے کہ میں بھاگ جاؤں، پیچھے وہ دوڑی۔ قالت وقدت قمیصہ من دبر، اور دوڑ میں اس میں یہ ہوا کہ اس نے جو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی حضرت یوسف کو، تو ان کا کرتا جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف دوڑ رہے ہیں، پیچھے سے وہ کرتے کا دامن جو ہے پھٹ گیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اچانک ہو سکتا ہے غیر متوقع طور پر، وقت ایسا نہ ہو عام طور پر آنے کا، اس کا جو شوہر تھا، اس کو دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں دروازے کے اوپر وہ موجود ہے۔ پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو، اس کے سردار کو، اس کے آقا کو، اس کے شوہر کو لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، اب دیکھیے یہ ہے وہ کہ جو عورت کے جو چلتر جس کو کہتے ہیں مشہور، فوراً جو اس نے پیترا بدلا ہے، اس نے کہا اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر، بڑا سوچو کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے، یعنی یہ کہ یہ جو یوسف ہے یہ مجھ پر گویا کہ مجرمانہ حملہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، اس کی سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، اور عذاب علیم، یا اسے کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے۔ اب ظاہر ہے اپنے دفاع کے لیے حضرت یوسف کو کچھ نہ کوئی بیان تو دینا تھا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا اور پھسلانا چاہا تھا مجھے میرے جی سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اب یہ کہ وہاں کوئی اور تھا، کوئی شخص کہ جو تھا اس عورت، وہ زلیخا اس کا نام آتا ہے تورات میں، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ امراۃ العزیز تو آتا ہے، اس عزیز کی بیوی، بڑے افسر کی بیوی، لیکن یہ کہ اس کا کوئی رشتہ دار بھی وہاں آن موقع پر موجود تھا، تو اس نے قرائن کی جو گواہی ہوتی ہے، سرکمسٹانشل ایویڈنس، اس کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو اس کا کرتا پھٹا ہوا ہو، شاہدہ شاہد من اہلہا، اس عورت کے عزیزوں رشتہ داروں میں سے گواہی دینے والے نے ایک نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہوتی، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹا ہوتا۔ یعنی اگر کوئی مرد حملہ کر رہا ہے اور عورت اپنا تحفظ کر رہی ہے، اور اس میں جو ہے کہیں کرتا پھٹتا ہے مرد کا، تو وہ سامنے کا حصہ پھٹے گا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر اس کی قمیص ہے پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے۔ اب یہ بھی آپ دیجئے، کریڈٹ دیجئے بہرحال کہ اس کی عورت کے رشتہ داروں میں سے کسی نے اتنی عادلانہ بات کی ہے، اتنی حکیمانہ بات بھی کی ہے، عادلانہ بھی کی ہے، اور حق کی بات کی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت سی خرابیاں بھی تھیں، آگے آ جائیں گی وہ خرابیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب اس نے دیکھا کہ قمیص تو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انه من کید کن، تو اس نے کہا اس عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، فریب میں سے ہے، ان کید کن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہیں اور تمہارے عورتوں کے جو فریب ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے کہا یوسف ٹھیک ہے، اس سے درگزر کرو،
ان ھذا اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، اور دیکھو تم اپنی بیوی سے مخاطب کو کہا تم اپنے گناہ کا استغفار کرو، توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی تھی خطا کار۔ وقالت نسوۃ فی المدینۃ، اور کہا عورتوں نے شہر کے اندر، امرأۃ العزیز ہے، یہ ہے وہ عزیز کی بیوی، تراود فتاح عن نفسہ، وہ اپنے غلام کو پھسلا رہی ہے اور اس کو چاہتی ہے اسے گناہ پر آمادہ کرنا، قد شغفہا حبا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑی بھٹک گئی ہے اپنے غلام کے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے امرأۃ العزیز نے سنی یہ باتیں، میرے خلاف اب یہ چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے چاہا کہ ان سب کا جو چونکہ اوپر کی سوسائٹی تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں سوراخ تو سبھی کے ہاں تھے، گندگیاں ہر ایک کے ہاں تھی، لیکن یہ موقع مل گیا عورتوں کو کہنے کا، اسے معلوم تھا خود ان کے اپنے کردار کیسے کچھ ہیں، لیکن اس نے چاہا کہ اس کا بھانڈا جو ہے چوراہے کے اندر ان کے کردار کا بھی پھوڑ دیا جائے۔ ارسلت الیہن، تو ان سب کو بلوایا ایک دعوت میں، وَأَعْتَدَ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور اہتمام کیا ایک مجلس کا، ایک ڈنر کا، اور اس میں یہ کہ سب جو متکئان جو سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، اور ہر عورت کو اس نے ایک چھری اس کے سامنے رکھی، سکیناً، ایک چھری، جب کوئی پھل وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ چھری بھی سب کو دی گئی ہے، وَقَالَتْ اخرج علیہن، اور کہا کہ اے یوسف عبداللہ نکلو ان کے سامنے، برآمد ہو، ان کے سامنے آ جاؤ۔ فلما رأینہ، تو جب ان سب نے اس کو دیکھا، اکبرنہ، تو ششدر رہ گئیں، وقطعن ایدیہن، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس میں ایک کا تو کسی کا غلطی سے ہاتھ کٹ گیا ہوگا، چوک گئی ہوگی، دیکھ کر ایک دم جو چونکی کہ یہ اس قدر حسین و جمیل، یہ تو انسان نہیں معلوم ہوتا یہ کون ہے، تو اس کا ہاتھ کٹا۔ اس کی طرف حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، خون اس کے کچھ نہ آخر وہاں خادم کی حیثیت سے تھے کہ اس کے کوئی مرہم پٹی کریں، تو ہر ایک نے یہ چاہا کہ یہ التفات اس کا میری طرف بھی ہو، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی۔ قطعنا، اب یہاں پر یہ غلطی سے بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ قطع یقطع تقطیعا باب تفعیل ہے، اس تفعیل کے اندر تو اہتمام اور پوری طریقے سے کوئی ارادہ کر کے کسی کام کو کیا جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، ان کہا کہ حاشا للہ، یہ شخص یہ تو آدمی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو اس نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی اور مجھ پر جو ہے تم تان کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ، اور میں نے اسے یقیناً پھسلانا چاہا، گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، وہ قائم رہا، وہ مستقیم رہا، اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے نہ کیا وہ جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ لازماً قید میں پڑے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کہ بہت ہی چھوٹا ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس اونچی سوسائٹی کا اخلاقی طور پر اس وقت کیا حال ہو چکا تھا، کس دھڑلے سے یہ کہہ رہی ہے، اور ان کی تمام بیگمات کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی سامنے آ چکا، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اسی دھڑلے کے ساتھ اس کا اعلان کرنا اپنے گناہ کا، کوئی اس میں حجاب محسوس نہیں کر رہی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، حضرت یوسف نے دعا کی، پروردگار مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر اے پروردگار تو نے مجھ سے دور نہ کر دیا ان کی چالوں کو، ان کی فریبوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی عورتوں کی جو چالیں تھیں ان سے ان کو بچا لیا۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر یہ بات ان پر واضح ہو گئی، منکشف ہو گئی جب یہ ساری نشانیاں دیکھ لیں۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ عافیت اسی میں ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ پبلک سیفٹی کا معاملہ یہی ہے، مصلحت عامہ کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی عورتوں کو تو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، لیکن پبلک سیفٹی کے لیے اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ اور داخل ہوئے ان کے ساتھ جیل میں دو جوان۔ جب انہیں جیل میں بھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو اتفاقاً اسی موقع پر دو اور قیدی بھی لا کر داخل کیے گئے۔ قال احدہما، ان میں سے ایک نے یہ کہا، انی ارانی اعصر خمرا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔
وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنے سر پر وہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور اس روٹیوں میں پرندے جو ہے کھا رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ذرا ان خوابوں کی تعویل بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ عام قیدیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کی وجاہت یہ بالکل مختلف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت بزرگ آدمی ہے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے خوابوں کی تعویل بتا سکیں گے۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ جو کھانا آتا ہے تمہارے لیے، وہ راشن کا وقت معین ہوگا جو قیدیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو نہیں آئے گا تم تک کھانا جو دیا جاتا ہے تمہیں، مگر یہ کہ میں بتا دوں گا تمہیں اس کی تعویل۔ یعنی فوراً جواب نہیں دیا، کچھ ان سے ٹائم لیا، کچھ وقت لیا انہوں نے کہ اس میں اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنی بات اس کو بتا سکیں کہ جب یہ اب میری طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اور یہ داعی حق کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی موقع ہو کہ کوئی خیر کی بات کسی سے کہنے کے لیے صحیح جو ہے تقریب پیدا ہو جائے تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ راشن آئے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور دیکھو یہ وہ چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے، میں کوئی دعوے دار نہیں ہوں اپنے کسی ذاتی کمال کا۔ اب اس میں خود بخود اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک توجہ اور اللہ کی طرف ایک نسبت موجود ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا راستہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ان کا یقین ہے، بلکہ آخرت کے وہ کافر ہیں، منکر ہیں، نہیں مانتے آخرت کو۔ واتبعت ملت آبائی، اور میں نے پیروی کی ہے، اختیار کر لی ہے ملت اپنے آبا کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے بچپن میں ہی اگر پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں، تو ایک تو ہے موروثی عقائد کے جو اسے ملے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا نام جانتا ہے، رسول کا نام جانتا ہے، کلمے اس کو پڑھا دیے گئے، نماز سکھا دی گئی۔ لیکن ایک ہوتا ہے جب انسان شعور کی عمر کو پہنچے تو خود اپنے غور و فکر سے اپنا جو فری ایک چوائس ہے اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی شے کو قبول کرنا، کسی شے کو اختیار کرنا۔ تو گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے شعوری طور پر، چونکہ اب جو زندگی گزر رہی ہے، جن لوگوں کے مابین گزر رہی ہے، وہ لوگ تو کافر ہیں، وہ لوگ تو کسی نبی سے وحی سے واقف ہی نہیں ہیں، مصر کے قوم ہے، لیکن یہ کہ میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے شعوری طور پر فیصلہ کر کے، میں نے شعوری طور پر اختیار کیا ہے اپنے آبا و اجداد، صرف اس لیے نہیں کہ وہ میرے آبا و اجداد ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کا راستہ میرے نزدیک صحیح ہے، عقل سلیم کے نزدیک جو ہے وہی معقول ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور سب لوگوں پر۔ اللہ نے تو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے سوا کچھ اور چیزوں کو کہ جنہیں اللہ نے انہی کی چاکری کے لیے پیدا کیا ہے اپنا معبود بنا لے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں ہوتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، خود غور کرو، کیا یہ بہت سے جو ارباب ہم نے بنا رکھے ہیں یا تم نے بنا رکھے ہیں، بہت سے دیوی دیوتا متفرق جدا جدا ہیں، یہ بہتر ہے یا ایک الواحد اب اللہ الواحد القہار، یا اللہ جو اکیلا ہے اور پوری طریقے سے چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں پوچھتے تم اس کے سوا دیویوں اور دیوتاؤں کو مگر یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کچھ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے، حکم دینے کا اختیار، فیصلے کا اختیار، قانون دینے کا اختیار صرف اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو مت پوجو، مت بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے دین سیدھا اور قائم اور دائم، ہمیشہ کا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔
یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے دو ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا، رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے، اپنے آقا کو، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہ پہلے بھی ایک شخص تھا، ساقی تھا یہ بادشاہ کا، لیکن یہ کوئی اس کے اوپر الزام لگا، اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بری ہو گیا، ری انسٹیٹ ہو گیا اپنی پوزیشن پر، اور اس کی خبر دے دی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کے حوالے سے کہ عاصر و خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تعویل یہ کی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم رہائی پا جاؤ گے، اور پھر تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر، آقا کے پاس وہی خدمت جو ہے ساقی گری کی تم کرو گے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، اسے سولی دے دی جائے گی۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو ظاہر بات ہے سولی جن کو چڑھا دیا جاتا تھا تو پرندے جو ہیں پھر ان کی جو وہ کھوپڑیاں ہیں اس میں آ کے چونچے مار کے، اور پھر جو دماغ کا گودا ہے اس کو وہ کھاتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ پھر تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جب وہ سولی پر چڑھا ہوا ہوگا تو پرندے آئیں گے اور اس کی کھوپڑی میں چونچے مار کے اس کے سر میں سے کھائیں گے، بھیجا کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں نے فتویٰ مانگا تھا، رائے پوچھی تھی۔ وقال للذی ظن انہ ناج، اور حضرت یوسف نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، رہائی پائے گا، چلا جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکر افنی عند ربک، کبھی میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس، اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک شخص ہے، بے گناہ ہے، اور اس طریقے سے جیل میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے بھلائے رکھا اس شخص کو اپنے بادشاہ کے پاس حضرت یوسف کے ذکر کرنے کو۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو حضرت یوسف رہے اس جیل کے اندر کوئی کئی برس تک۔ بضع کا لفظ عربی زبان میں 9 تک پر آتا ہے، 10 سے کم تر، تو 2 3 4 5 6 7 8 9 تک۔ وقال الملک کو، اب اس کے بعد ایک نیا چیپٹر آ رہا ہے اس داستان کا۔ بادشاہ نے کہا، قال الملک کو، اپنے دربار میں۔ اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت کا جو مصر کا یہ بادشاہ ہے یہ فرائنہ میں سے نہیں ہے۔ اس وقت مصر میں حکومت تھی جن کو تاریخ میں کہتے ہیں ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ۔ ہوا یہ تھا کہ یہی جو عرب کا ڈیزرٹ تھا جس نقشے میں آپ نے دیکھا ہے، ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ ڈیزرٹ میں کچھ قوت جو ہے، ہیومن پوٹینشل ڈیولپڈ ہوتا ہے، پھر وہ آ کر جو متمدن علاقے ہوتے ہیں ان پر حملہ کرتا ہے، اور پھر یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے ہیں یا وہاں پر اپنی حکومتیں بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تو اسی جزیرہ نمائے عرب سے کوئی قوم نکلی، کوئی قبیلہ نکلا، زوردار تھا، اس نے حملہ کیا مصر پر، اور مصر کے جو مقامی لوگ تھے، وہاں کی قبطی قوم تھی، اسے اپنا غلام بنا لیا اور خود اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو چرواہے بادشاہ کہلاتے ہیں کہ یہ صحرا سے آئے تھے، چرواہے تھے، اور یہ آ کر یہاں بادشاہ بن گئے۔ گویا کہ یہ لوکل نہیں تھے، بادشاہ تھے، فرائنہ میں سے نہیں تھے، فرائنہ کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ خود عرب تھے۔ وہ بادشاہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ تھا بھی نیک سرشت، بہت ہی بھلا انسان تھا، اگرچہ یہ کہ بہرحال جہاں تک تعلق ہے توحید کا یا رسالت کا یا نبوت کا یا آخرت کا یا شریعت کا یا کتاب کا، اس سے نابلد، لیکن ہوتے ہیں مختلف لوگ، مختلف مزاج، تو بھلا آدمی تھا۔ قال الملک کو، اس بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات، میں اپنے خواب میں نے دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں، سمان، خوب موٹی تازہ، یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر رہی ہیں 7 گائیں جو دبلی ہیں، 7 گائیں دبلی ہیں اور وہ ہڑپ کر رہی ہیں 7 موٹی تازہ گائیں کو۔ یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر، اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیں ہیں ہری، سٹے ہیں ہرے اناج کے، واخر یابسات، اور 7 ہیں کہ جو سوکھے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں، اے میرے سرداروں، ذرا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم واقعتاً خوابوں کی تعبیر کا فن جانتے ہو، اس سے واقف ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو پریشان خیالی ہے، یہ خواب جو ہے کوئی خاص معنوی خواب نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ پریشان خیالات ہوتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں آتی ہے، باقاعدہ کوئی خواب ہو تو اس کی تعبیر ہم بتائیں۔ وقال الذی نجا منہما، اب اس شخص نے، وہ جو وہاں پر پھر ساقی گری کر رہا تھا، اسے اچانک حضرت یوسف یاد آ گئے۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جو ان دونوں قیدیوں میں سے نجات پا گیا تھا، بری ہو گیا تھا، رہا ہو گیا تھا، وذکر بعد امۃ، اور اس طویل عرصے کے بعد اسے اچانک یاد آ گیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں بتا دوں گا اس خواب کی تعویل آپ لوگوں کو، ذرا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں
اور جیل میں جا کر وہاں ایک شخص ہے اس سے مل کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر لوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اب وہ پہنچ گیا حضرت یوسف کی خدمت میں۔ یوسف اے صدیق، اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، ذرا ہمیں بتائیے، تعویل بتائیے، حکم بتائیے اس کا کہ 7 گائیں ہیں بڑی دبلی اور وہ کھا گئیں، ہڑپ کر رہی ہیں 7 ان کو کہ جو موٹی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بالی ہیں جو ہری ہیں، خضر واخر یابسات، اور 7 جو ہیں وہ بہت خشک ہیں، سوکھی ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں تک واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ خواب جو بادشاہ کا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، حضرت یوسف نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ تم 7 سال تک خوب زراعت کرو گے، ڈٹ کر، دب کر۔ یہ دأبا جو ہے جم کر، جو پنجابی میں کہتے ہیں یہ دب کے واہ تے رج کے کھا، تو یہ معلوم ہوتا ہے شاید کوئی نہ کوئی رب کا تعلق اس کا داب کے ساتھ ہے۔ تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال تو خوب جو ہے وہ یعنی ڈٹ کر اور محنت سے اور خوب جم کر کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم، اب نہ صرف یہ کہ تعبیر بتا رہے ہیں، تدبیر بھی بتا رہے ہیں، تو دیکھو جو بھی تم کاٹو، جو فصل ملے، فضروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں، سٹوں ہی میں رہنے دینا، سارا اناج نکال نہ لینا، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ جو تمہاری ضرورت ہو کھانے کی۔ اس لیے کہ آج یہ معلوم ہے کہ بہترین پریزرویٹو جو ہے یہ سٹوں میں اگر نہ چھوڑ دیا جائے، ان کو اگر نہ نکالا جائے تو پھر ان کے لیے کسی اور ایڈیشنل پریزرویٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو وہ تدبیر بھی بتا دی کہ اس کو ابھی سارے کے سارے کے اناج کو گاہ نہ لینا، بلکہ یہ کہ انہی بالیوں کے اندر، انہی سٹوں کے اندر ان کو رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، جو بھی تم کھاتے جاؤ اس میں سے جو ضرورت کے مطابق۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، یعنی بارش نہیں ہوگی، شدید قحط پڑے گا، یا کلنا، وہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو کچھ بھی تم نے بچا کے رکھا ہوگا ان کے لیے۔ یعنی تعبیر بھی، تدبیر بھی، سب کچھ بتا دی گئی۔ تعبیر تو یہ کہ 7 سال تک خوشحالی ہوگی، اچھی فصل ہوگی، اور 7 سال اس کے بعد قحط کے آنے والے ہیں۔ تدبیر کیا بتائی کہ پہلے 7 سالوں میں بس ضرورت کا اناج جو ہے وہ گاہ کر نکال کر استعمال کر لینا، باقی ذخیرہ کرنا اور رہنے دینا اسی طرح اس کی بالیوں کے اندر، اور پھر جب وہ قحط کے دن ہو گئے تو اس پر گزارا کرنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا، سبع شداد یاکلن، وہ سال آئیں گے 7، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا ما تحسنون، جو تم نے رکھا ہوا ہوگا وہ تم کھاؤ، وہ کھا جائیں گے، سوائے اس کے کہ جو تم بیج کے لیے روک رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر ایک 7 سال کے بعد پھر آئے گا لوگوں پر ایک ایسا سال کہ خوب ان پر می برسے گا، وفیہ یعصرون، اور جب می برسے گا تو خوب انگور کی فصل بھی ہوگی، اور انگور کی فصل ہوگی تو پھر شراب بھی کشید ہوگی۔ وقال الملک اوتونی بہ، اب یہ ساری بات سن کر بادشاہ نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لے کر آؤ، اتنا ذہین انسان ہے اور اتنا سمجھدار انسان ہے، اس کو تو یقیناً جیل میں نہیں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ فلما جاء الرسول، اور جب وہ ایلچی آیا حضرت یوسف کے پاس، قال ارجع الی ربک، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس طرح یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا گیا تو کوئی تہمت تو لگی ہوگی، کوئی FIR تو کٹی ہوگی نا، آخر میں کوئی نہ کوئی الزام، کوئی جو خانہ پوری کی گئی تھی تو وہ تو ان کے اوپر داغ ہے، دھبا تو ہے۔ تو میں جب تک کہ بری ذمہ نہ ہو جاؤں اور بری نہ ہو جاؤں ان الزامات سے، جب تک کہ میرا دامن جو ہے صاف نہ ہو جائے، میں یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ، تو لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، فاسألہ، اور ذرا اس سے جا کے پوچھو، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا مسئلہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کی چالوں سے اور ان کے چرتروں سے خوب واقف ہے۔ قال فما خطبکن، اب بادشاہ نے طلب کر لیا سب کو، وہ بیگمات کو، اذ راوتن، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا معاملہ تھا تم لوگوں کا، کیا حقیقت تھی اس کی جب کہ تم نے یوسف کو چاہا، تم سب نے چاہا کہ اسے تم پھسلا دو اور اسے تم گناہ پر آمادہ کرو۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان سب نے کہا کہ اللہ گواہ ہے، ہم میں اس کے بارے میں ہمارے علم میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کے نیت میں کوئی برائی، اس کی طرف سے کوئی اقدام، اس کی طرف سے کوئی غلط جو ہے کام قطعاً نہیں، جو بھی کچھ تھی غلطی وہ ہماری تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ اس امرأۃ العزیز نے بھی، جس کا نام زلیخا مشہور ہے، اس نے بھی کہا الآن حسس الحق، اب تو حق واضح ہو گیا،
وہ جو بھی کچھ تھا اس کا پردہ چاک ہو گیا، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے ہی اصل میں اس کو پھسلانا چاہا تھا، میں نے ہی اسے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ بالکل سچا ہے، اس نے کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ جملہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ یہ کس کا قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زلیخا ہی کا کلام بھی چل رہا ہے، یہ اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہو جائے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو، انی لم اخنہ بالغیب، کیونکہ حضرت یوسف اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ اب بھی ہو سکتا تھا کہ وہ پھر کوئی بکواس کرتی اور غلط بات کہتی، لیکن نہیں، لم اخنہ بالغیب، تاکہ یوسف کے علم میں یہ بات آ جائے کہ میں نے یہاں اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ وما ابرئ نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور اور رحیم ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے۔ اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں، یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو، اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے، اسی کا کلام ہے۔ اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی، یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ باقی میں خود بھی، چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے، ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک اتونی بہ، اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اب اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا۔ بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں۔ فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے، اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکریٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے، باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے، دائیں طرف بھی صحرا ہے، صحرا سینا ہے، تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی، تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو، انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں،
حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک ٹھیک کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا دے۔ اب مصر کی حکومت جو ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں، بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقوی کی روش اختیار کیے رہے ہوں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی، حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا۔ اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے۔ یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا۔ تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے۔ یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے۔ اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا۔ 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے۔ فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو، وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے۔ کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب، قال ائتونی بأخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں 1 اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے 1 اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے۔ ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو 1 اور اونٹ، 1 اور راشن جو ہے 1 اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا۔ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو، جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا جو باپ سے بھائی ہے، الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے بھر کر دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں۔ فإن لم تأتونی، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بہی فلا کیل لکم عندی، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا، وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے۔ ولا تقربون، اور پھر میرے قریب نہ آنا، اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، کچھ کر ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے۔ تو فرمایا جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو، جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا۔ لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانیں اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر، اذ انقلبوا الی اہلہم، جب کہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے، لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں۔
فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتبار کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے۔ نحفظ أخانا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاڑھی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لتاتوننی بہ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس، الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس۔ فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا، الا حاجۃ فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں۔ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا،
جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے کہ تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سؤال ملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے؟ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم ہرگز چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے، اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو ہم ادا کر دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فَبَدَا لَهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک توریہ جو ہو گیا ہے، اس توریہ کے ذریعے سے وہ صورتحال، چونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ بادشاہی نظام ہے تو وہ دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے، بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ، اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں، یہ دین الجمہور ہے، جو کفر ہے، شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی ساورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا۔ البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر میں تو نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے،
وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا، اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم۔ لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فاسرها یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا۔ ولم یبدھا لهم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ۔ یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تم لوگ بدتر ہو درجے میں، واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں اب؟ ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو کہ سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا بال برآمد ہوا ہے۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیہ، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا اب کیا کریں۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں کہ قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف وَاطْرَحُوهُ فِي أَرْضٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قال کبیرہم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہیں رہوں گا حتیٰ یأذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا۔ فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتیٰ یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس، فقولوا، اور جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔
وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں۔ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ ان ابنک سرق یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا ما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا، فصبر جمیل، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا، یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا۔ یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جب حشر کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا، اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یک نہ شد دو شد بلکہ سہ شد، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا، حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، انه هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا، وقال یا اسفا علی یوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں، کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا سر سے اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی تھیں۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے، حتیٰ یکتکون حربا، یہاں تک کہ آپ یا تو گھل جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہے، فوت نہیں ہوئے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی،
ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا و اہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، یعنی اب قحط کی شدت، ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دیں، کچھ تو قیمت دیں، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے ہیں پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فاوف لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشن دیجئے، وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے ہیں تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وحی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔ قال انت انک لانت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو، قبیلے کو لے کر آ جاؤ۔ ولما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے، یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں۔ پاس ہی کتنے دور ہوں گے جب کہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت تو انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو۔
قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جب کہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔